بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي اليمن وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي سائر بلدان. اللهم نفس كربنا وكربنا وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا بهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کچھ تبصرہ ہے میرے ایک مضمون پر، پورے مضمون پر نہیں ہے، اس کے بعد اقتباسات کو مضمون سے کاٹ کر بنیادی طور پر اس پر تبصرہ کیا گیا ہے. اور امین بھائی نے یہ بھیجا ہے، تو کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے، عمومی طور پہ پتہ ہے کہ کس طرف سے آیا ہے یہ تبصرہ، لیکن یہ کہ اسپیسیفکلی نہیں پتا کہ کس نے کیا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اجازت نہیں دی ہے تو ان کا نام نہیں لوں گا. اور یعنی اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ذاتی وہ نہیں. اور عمومی طور پہ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے میں یعنی تبصرہ اور رد تبصرہ، خاص طور پہ جس کی بنیاد مجادلہ ہو، مباحثہ و مناظرہ، ایک طرح سے اعتراض کرنے کی کوشش کرتا ہوں چند وجوہات کی بنیاد پہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مطلب یہ کہ اس میں نفس ناممکن ہے کہ داخل نہ ہو آپ کا. جب آپ مناظرہ و مجادلے میں آتے ہیں، ایک طرح سے چاہے اس کی شکل کتنی بھی علمی کیوں نہ ہو. اس لیے مطلب یہ کہ علماء نے ہمیشہ، آپ امام غزالی کی المنقذ من الضلال پڑھیں یا ان کے سفر، تو اس میں ایک ان کی علمی میدان سے کنارہ کشی اور ایک نئے سفر کی طرف جو ہے ریاضت اور تصوف کی طرف جو میلان ہوا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مناظرہ و مجادلوں سے جو نفس پہ اثر ہوتا ہے وہ ان پر عیاں ہوا، کیونکہ اس میں پھر حق کی تلاش جو ہے نفس کے مرغوبات پر ایک طرح سے غالب آ جاتی، تو حق برائے حق جو ہے وہ مقصد نہیں رہتا. رہے بھی مطلب اپنے تئیں رہے بھی تو، لیکن حقیقت میں نہیں رہتا. آپ یہ سمجھتے بھی ہوں کہ آپ کا مقصد حق ہے ایک تو اس لیے مطلب یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات جو ہے مثبت طریقے سے پیش کروں، اور جو مسلمان بھی فائدہ اٹھانا چاہیں اور اس کو جس طرح بھی استعمال کرنا چاہیں ان کی ثوابدید پر مبنی. یہ تو ایک بات ہے. اور دوسرا بات یہ کہ ہمارے بر صغیر میں اور عالم اسلام میں
عمومی طور پہ یہ مجادلہ و مناظرہ کے علماء میں جو روایت ہے اس کے بڑے ہی منفی اثرات نکلے ہیں. اس کے نتیجے میں جو اس کی نحوست ہے وہ پوری امت پر جو ہے پاکستان میں بھی اور دیگر جگہ پہ بھی ظاہر ہوتی ہے، اور علماء قدر میں جو ہے اور ان کے اثر میں کمی ہوتی ہے. یہ دوسری بات ہے. تو اگر آپ مطلب یہ کہ اپنی پوزیشن کا دفاع کریں گے، یہ اگر آپ کا بنیادی مقصد ہو گیا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ آپ بحث و مباحثے میں آئیں اور یہ نہ ہو، پھر آپ مطلب یہ کہ نہ صرف یہ کہ حق سے آپ کی نگاہ اوجھل ہوتی ہے بلکہ نفس غالب آتا ہے. دوسرا یہ کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے آپ اس پہ ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں. یعنی یہ عمومی بات کر رہا ہوں، اس سے ہٹ کے چاہے وہ مطلب ظلم جو ہے کافر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مشرک. لیکن ہمارے ہاں تو مطلب یہ کہ زیادہ بحث مباحثہ ہم کافروں اور مشرکوں سے تو اتنا نہیں کرتے. اصل ہمارا یعنی مطلب یہ کہ پوری خاص طور پہ پچھلے 200 سال سے جو ہمارے بحث و مناظرہ اور مجادلہ، اور اس سے پہلے بھی اس کا جو فوکس ہے وہ مسلمان ہی ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، یا بریلویوں کے مقابلے میں وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، وغیرہ وغیرہ. آپ موبائل سے پڑھ لیں. یعنی ہم نے تو بچپن سے شروع ہی سے کیا، تو اس کا پتہ ہے کہ اس کا کیا ہوتا ہے. اور جس کی بھی مطلب کتاب پڑھیں گے، بریلویوں کو پڑھ لیں تو لگے گا دیوبندی گمراہ، دیوبندیوں کو پڑھ لیں تو، کیونکہ وہ اقتباسات نقل کرتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ اقتباسات کو، اس لیے سیاق کی بڑی اہمیت ہے. سیاق کے بغیر مطلب یہ کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز بنا سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس کی سب سے بڑی جو ہے نحوست یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ظالم حکمراں ہیں اور استعمار کے پٹھو حکمراں ہیں، چاہے وہ سعودی عرب میں ہوں یا مصر میں، اردن میں، یہ لوگ ان مباحث کو استعمال کرتے ہیں. اور علم کلام کے یہ مباحث ہمارے یہاں اتنے الحمدللہ نہیں آئے ہیں، عرب دنیا میں بہت ہیں. اور یہ پرانا کیونکہ ہمارے یہاں شافعی نہیں ہیں نہ حنبلی ہیں، یہ پرانا شافعیوں اور حنبلیوں کا جھگڑا ہے جو آج کل جو ہے اس کی ایک شکل جو ہے اشری سلفی جھگڑے میں اس کی شکل اختیار کی. اور اس کو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سعودی حکومت استعمال کرتی ہے، سعودی استعمال، دوسری طرف مصر اور اردن اور یہ دوسری حکومتیں اس کو بڑے چابک دستی سے استعمال کرتی ہیں. اور ہمارے ہاں بھی اب کیونکہ انٹرنیٹ ہے تو لوگ ان چیزوں میں دیکھتے ہیں، تو اس سے متاثر ہونے لگے ہیں ان مباحثوں سے. تو اب اس کا جواب دوں. یہ ایک عمومی تبصرہ سے شروع کرنا چاہ رہا تھا. تو میں نے اس کو سرسری ہی دیکھا ہے، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ عموماً جو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ میں یعنی یہ پہلے سے چیزوں کو نہیں پڑھتا، اور اس وقت جو ذہن میں خیال آتے ہیں، اور پھر اگر ان کی مزید اس کے تشریح و توضیح کی ضرورت ہو تو وہ اگلی نشست میں ہوتا ہے. تو اس طرح چلتا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی 2-3 ویڈیو بنائیں گے کم از کم. کافی مباحث اس میں شامل ہیں. تو یہ ہے اس کا مختصر جو ہے تناظر. اور جس مضمون کے کچھ حصوں پر تبصرہ ہے، اس مضمون کا نام ہے علم کلام اور فلسفے کا فرق. اور کیا یہ موضوعات کا فرق ہے یا منہاج کا فرق ہے؟ موضوعات تو یہ سبجیکٹ میٹر، اور منہاج طریقہ کار، میتھڈولوجی. یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے منہاج. تو کیا فلسفے اور علم کلام میں جو فرق ہے، علم کلام اور فلسفے میں فرق ہے،
یہ کیا منہاج کا فرق ہے یا موضوعات کا یا دونوں؟ اور علم کلام اور فلسفے میں دائمی نزاع کا کیا بنیادی سبب ہے؟ تو اس مضمون کو اگر آپ نے دیکھنا تو اکیڈمیا پہ جو ہمارا پیج ہے اس پہ یہ موجود ہے، اس کا ایک ورژن، کیونکہ اس پہ کام ہوتا رہتا ہے تو اس میں یعنی اس کے کئی ورژنس ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کون سا ورژن ہے۔ اب یہ یاد نہیں ہے کہ یہ شائع کہیں ہوا ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ صدیق والوں نے مانگا تھا، تو لیکن یہ ہے کہ اب وہ رسالہ شاید بند ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا شائع ہوا ہے نہیں ہوا یہ نہیں پتا۔ لیکن اس کے بعد کئی مضامین لکھے ہیں، ایک جو بڑا تفصیلی مضمون میں نے لکھا ہے وہ ابھی میں نے کہیں لگایا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا تھا اس لکھنے کے لیے، جن کی درخواست پہ لکھا گیا تھا، انہوں نے منع کیا کہ جب تک وہ شائع نہ ہو اس کو ڈسٹریبیوٹ نہ کیا جائے، تو اس لیے میں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا ہے۔ اور وہ ایک الکلام کے نام سے رسالہ نیا نکلے گا جس میں علامہ خالد محمود صاحب کا نمبر ہے، اس پر جو ہے ایک لمبا مضمون ہے، تو اس میں ان موضوعات کو یہاں جو مباحث ہیں اور بعض سوالات جو اٹھائے گئے ہیں شاید مطلب یہ نہ اٹھتے اگر وہ پورا۔ بہرحال تو اکیڈمیا سے آپ اس مضمون کو لے سکتے ہیں، یا مطلب یہ کہ ہمارا جو ٹیلی گرام پہ جو پیج ہے اس پہ بھی میں ڈال دوں گا، اگر آپ وہاں اس میں شامل ہو جائیں یا وغیرہ، تاکہ جو ہے اس کا تناظر، کیونکہ اسی تناظر میں یہ سوالات اٹھیں گو کہ مطلب یہ ہے کہ سوالات جو ہیں مضمون کے سیاق سے جو ہے اس کو کاٹ دیا گیا ہے، اس لیے میں نے کہا سیاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے جنہوں نے بھی لکھا ہے بہت سے، یعنی انہوں نے تو نہیں بھیجا، امین بھائی نے ان کی طرف سے بھیجا ہے، بہت سے اقتباسات بھی بھیجے ہیں۔ اب یہ پرانا ہمارا طریقہ ہے اقتباسات، ایک دوسرے کے رد میں اقتباسات، وہ اقتباسات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک اس کو یعنی کتاب کے سیاق میں نہ دیکھیں یا آپ کی سوچ کے سیاق میں نہ دیکھیں، یعنی مطلب یہ تو ابھی یعنی ایک دن یوٹیوب پہ ایک مولانا دیوبندی عالم کی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، تو وہ معافی مانگ رہے تھے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی سے، کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ کہ ہم نے مولانا مودودی کے خلاف اتنا لکھا، ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، اور اس میں کبھی ان کی کتابیں نہیں پڑھی، اقتباسات جو لیتے تھے ہم وہ دوسرے جو علماء نے ان کا رد رکھا تھا، تو اقتباس پہلے کسی نے لیا مولانا کی کتابوں سے، انہوں نے پڑھا ہوگا، تو اب دوسرے نے جو ہے مولانا کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عالم جس نے لکھا ہے اس کی اقتباسات بھی ہیں، مطلب وہ سیکنڈ ہینڈ، تھرڈ ہینڈ، فورتھ ہینڈ، فائیو ہینڈ جو اقتباسات ہیں، تو مطلب یہ کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ خود ان کی کتابیں پڑھی تو ہم نے یہ حیران ہو گئے، یار ہم ان پہ کفر کے فتوے لگاتے رہے، اور یہ تو بالکل ایک یعنی عام عالم دین ہے دیوبندی تقریباً، معلومات یعنی تقریباً، کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ کا ڈائریکٹ اثر بھی ہے اور کچھ دیگر اثرات بھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاق کی بڑی اہمیت ہے، سیاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس لیے مطلب ان کے جو اعدادات ہیں ان کو اپنے مضمون کے سیاق میں اس پر بات کرنے کی کوشش کروں گا، یا موضوعات مجرداً، اس لیے ان اقتباسات جو دیے ہیں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ میں اس کے مقابلے میں امام غزالی کی اقتباسات دوسرے لا سکتا ہوں، تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ مثلا ایک زمانے میں نے امام غزالی کی تحریروں سے کوئی مضمون لکھ رہا تھا، تو مختلف تحریروں میں انہوں نے ریاضی پہ کیا لکھا ہے یا منطق پہ کیا لکھا ہے وہ دیکھا، تو ہر کتاب میں تقریباً مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علماء جو ہے مختلف موضوعات پر یا مختلف اصطلاحات پہ بات کرتے ہیں، وہ اپنے علم کے تناظر میں کرتے ہیں، تو یعنی علم کلام کے تناظر میں جو
علم کی تعریف ہوگی وہ مختلف ہوگی، اصول فقہ میں مختلف ہوگی، لغت میں مختلف ہوگی. پھر تفسیر میں آئیں گے تو بالکل ہی یعنی وہ بالکل مختلف کا مطلب یہ ہے کہ وہ وسیع تر ہوگی. تو اور اصول کی کتابوں میں ہماری مطلب اس پہ مباحث آتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ایک اصطلاح ہے، اس کی لغوی معنی ہے، اس کے اصطلاحی معنی ہے، اور کس علم کی تناظر میں آپ اس کو دے رہے ہیں، اس کے شرعی معنی، اور پھر ان مختلف معنی میں کس کو آپ فوقیت دیں گے وغیرہ. یہ اصول کی کتابوں میں مباحث جو ہے ہوتے ہیں. اور مطلب ایک چیز لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ سیاق کی پھر اہمیت آتی ہے کہ جو ہوتا ہے، یعنی امام راضی کو دیکھ لیں یا متکلمین کو دیکھ لیں. جب متکلم علم کلام کے اندر ایک خاص کانٹیکس میں بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا مجموعی نظریہ ہے. وہ جب حیثیت فقیہ کے یا اصولی کے یا مفسر کے یا محدث کی بات کرے گا تو وہ اس سے زیادہ وسیع ہوگی. مثلا یہ کہ اب دیکھیں نا، مطلب یہ کہ ابن حجر اسقلانی بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے، یعنی بہت بڑا بھی ایک چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے، یعنی وہ مطلب مسانید میں سے ہیں، وہ اساطین میں سے ہیں. تو فتح الباری کو اگر دیکھیں ان کی جو شرح صحیح بخاری کی، تو وہاں علم کلام کی بھی بحثیں آتی ہیں. ظاہر ہے وہاں جو علم کلام پہ بات کرتے ہیں وہ بہت وسیع ہوتی ہے، وہ شرح حدیث کے تناظر. لیکن یہ کہ مطلب یہ ہے کہ اور وہاں صرف علم کلام کی بات نہیں ہوتی، وہ پھر اس موضوع پہ فقہ بھی آتی ہے، فلسفہ بھی آتا ہے، حدیث کی تفسیر بھی آتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ امام غزالی جب احیاء میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک تو مطلب یہ کہ ان کے آخر زمانے کی کتاب ہے، دوسرا یہ کہ وہ ایک مجموعی بات کرتے ہیں، اس میں قرآن بھی لاتے ہیں، حدیث بھی لاتے ہیں، اور پورا ایک اسلامی موقف، عمومی اسلامی موقف دیتے ہیں وغیرہ. تو سیاق کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس میں مقدمہ ہی اتنا لمبا ہو گیا، میرا خیال ہے اس پہ رکیں کہ آگے چلیں. میرا خیال ہے اس پہ رکتے ہیں، پھر اگلی بار سے جو ہے اصل ان کے مضمون پہ بات شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریۃ اجمعین. اللهم انصر من نصر المسلمين، اللهم انصر من نصر أهل غزة، واخذل من خذل أهل غزة، وآذ من آذى أهل غزة، وعاد من عاد أهل غزة، وجو من جو أهل غزة، وعطش من عطش أهل غزة، وحرك من أحرك أهل غزة، وانصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. صلى وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.